عباس کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے ہو؟ ہاں تھوڑی کالج میں اپنے دوستوں کے ساتھ بحث ہوگی میری. چلتا رہتا ہے یار, کالج میں ہم لوگوں نے بھی اپنے وقت میں بہت کیا ہے. نہیں لیکن اس بار بحث تھی وہ ایسے دیگر موضوعات پہ نہیں تھی. انہوں نے جو سوال پوچھا مجھ سے تو اس وقت میں تھوڑا گھبرا گیا. ریلیجیس بحث ہوئی تمہاری؟ یس آبویسلی. تو کون سے ٹاپک پر؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے ہمیشہ اہل بیت کو صحابہ کے اوپر ترجیح دیتے ہو, ہمیشہ اہل بیت کے فضائل اپنے محفلوں میں بیان کرتے رہتے ہو. تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے, کیونکہ خود رسول اللہ نے اہل بیت کو صحابہ کے اوپر ترجیح دی ہے. بات تو ٹھیک ہے, اور مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ نہیں آتی سب سے پہلے عباس, آپ لوگ, ہم لوگ, یہ لوگ, وہ لوگ, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہماری امہ کو اتنے طبقوں میں بانٹ دیا ہے, اتنے سیکشنز بنا دیے ہیں, جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے وقت ہمیں بہت کلیئرلی کہہ گئے تھے کہ میں آپ کے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اب جب آپ نے ترجیح اہل بیت کو دی تو ہم کیا ہر کسی کو دینا ہے؟ دیکھیے نیلم, ہم جو ہے حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہے ایک طرف اہل بیت, اور قرآن خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تم تھامے رہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ متحد رہو, تفرقہ مت پھیلاؤ, اور خود رسول اللہ نے اہل بیت کو ترجیح دی ہے. تو قرآن اور اہل بیت اس طرح سے ساتھ میں ہیں, ہم انہیں جدا ہی نہیں کر سکتے. جدا ہی نہیں کر سکتے, اور تفرقہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں عباس کہ ہمیں اس موضوع پر چرچا کرنی چاہیے, اس کا ایک فیئر انالیسس کرنا چاہیے, تاکہ ہماری جو امہ ہے, ہم تمام مسلمان ایک ساتھ رہیں. بے شک, اور قرآن اور اہل بیت کی سنت پر ہم عمل کریں, یہ ہمارا مین مقصد ہے. یہ مین مقصد ہونا بھی چاہیے. تو آئیے ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں پروفیسر صاحب ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا, جیسا کہ ہم نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا رسول اللہ کے ارد گرد جو ہے افراد اور لوگ جمع ہوا کرتے تھے کثیر تعداد میں. بالکل. تو تاریخ نے انہیں صحابہ یا صحابی کہنا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے ہم دیگر سوالات کی جانب بڑھے, ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے نا نیلم کہ یہ صحابہ کون ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس کے ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی, یہ سوال بہت اہم ہے کہ صحابی کون ہے یا صحابہ کی جماعت کون ہے, کس کو صحابی کہا جاتا ہے یا کن کو صحابہ کہا جاتا ہے. تو اس پر مسلمانوں میں کافی ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوئے, اور مل جل کر کے ایک کامن ڈیفینیشن بنائی گئی. صحابی کے معنی, یعنی اگر ورڈ صحابی کے معنی دیکھے جائیں تو صحابی کے معنی ہے ساتھ رہنے والا, جو ساتھ میں رہے, کمپینین. تو یعنی ورڈ کے معنی بھی کمپینین ہے, اور اصطلاح میں بھی رسول کے کمپینین کو صحابی کہا جاتا ہے. بے شک. تو اب صحابی کون ہے؟ جو بھی رسول کے ساتھ اٹھا بیٹھا, کہا نہیں, وہ تو بہت سے لوگ ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے رسول کے ساتھ, جنہوں نے رسول کی مخالفت بھی کی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے کافی ایک دوسرے سے گفت و شنید کے بعد ایک ڈیفینیشن یہ بنائی گئی کہ جس نے بھی حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی, جس نے ایمان کی حالت میں یا رسول کے سامنے آ کے ایمان قبول کیا, حضور کی زیارت کی حالت ایمان میں, وہ صحابی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ تمام امت اسے ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ ڈیفینیشن بھی ابھی ناقص ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے اس میں ایک تتمہ لگانے کی ضرورت ہے, اس میں ایک ٹکڑا لگانے کی ضرورت ہے. یہ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے میرے حساب سے. تو یہ کمپلیٹ اس لیے نہیں ہے, میرے حساب سے کیا, اور بزرگوں کے اعتبار سے بھی, کہ جس نے, یہ بات صحیح ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی, رسول کی زیارت کی, وہ صحابی ہے. لیکن اس میں یہ ٹکڑا لگانے کی ضرورت ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی, رسول اسلام کی زیارت کی, اور اس کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسلام اور رسول اسلام کی تعلیمات پر باقی رہا, بہتر, تب وہ صحابی بنے گا. تب وہ صحابی بنے گا. بھئی صحابی جس نے رسول حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی, تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اسے تمام چیزوں سے کور دے دیا کہ اب وہ جو کچھ کرے جو ہے وہ صحیح ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کسی کو ٹرو صحابی اسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی, اور اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک وہ اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر باقی رہا. یعنی صرف انہیں سننا, ان کے پریزنس میں کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں تھا,
اطاعت، اسلام پر باقی رہنا، اسلام کے بتائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز کو عطا عباس فالو کرنا. پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا ہے صحابی ہونے کا مطلب یہ آخری دم تک ایمان پر باقی رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں فری ہینڈ مل گیا، یہ شرف مل گیا کہ وہ گناہ کرے اور کیسے بھی رہے. یعنی آخری دم تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تو یہی معاملہ ہے کہ اگر فرض کی بالفرض ہمارا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، بالفرض کوئی صحابی ایسا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ شرک کی طرف مڑ گیا اور اس کے بعد حالت شرک میں اس کی جو ہے وہ موت ہوئی، تو ایمان کا اسٹیٹس تو اس سے چھن گیا. تو کیا صحابیت کا اسٹیٹس چھنے گا کہ نہیں چھنے گا؟ تو میں کہوں گا صحابیت کا اسٹیٹس بھی اس سے چھن جائے گا، کیونکہ جب وہ اس تعلیم پر باقی ہی نہیں رہا تو وہ کیسا صحابی؟ پھر وہ صحابی ایمان سے جو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن، بالکل ڈائریکٹ اس کا کنیکشن ایمان سے ہے. آپ نے جس طرح ایک بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ صحابہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہیں عباس یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی تو بہت سارے لوگ ہیں جو تابعین کا بھی ذکر کرتے ہیں، ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ان کے درمیان کون تھے وہ لوگ، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ اور تابعین میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے. جی یہ اگر اس کو دو لائنوں میں کہا جائے تو بالکل سامنے کا فرق یہ ہے کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہو، حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، حضور کے ساتھ کسی عمل میں خود شریک رہا ہو، کسی جنگ میں شریک رہا ہو. یعنی قصہ مختصر یہ کہ حضور کی زیارت کی ہو. لیکن تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، جس نے کسی صحابی سے کوئی حدیث سنی ہو، اسلام کی باتیں سنی ہو، صحابی سے ملاقات کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں. اور جس نے حضور سے ملاقات کی ہو اسے صحابی. ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں نیلم کہ رسول اللہ کا دیدار کرنے والا صحابی اور صحابہ کا دیدار کرنے والا تابعی. یعنی کسی نے اگر سلمان فارسی کی یا جناب بلال کی زیارت کی تو وہ تابعی ہے. بالکل اس کے ایگزامپل آپ دے سکتے ہو جو تاریخ میں گزرے تابعی؟ بہت سے تابعین ہیں. پہلی بات تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے، بہت سے محدثین ہیں، بہت سے مورخین ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ صحابہ سے حدیثیں لی ہیں. تو جس نے صحابہ سے حدیثیں لی ہیں وہ تابعین کہلاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. تو اب یہاں پہ تو ہم نے بات کی صحابہ اور تابعین کی، تو اگر رسول اللہ کے خیر ارد گرد بہت سارے افراد ہوتے تھے، لیکن تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں نیلم کہ ان کی اسپیسیفک کچھ تو کوالٹیز ہوگی جو انہیں عام لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہوگی صحابہ کی. جی ظاہر ہے کہ ان کی کوالٹیز تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور احادیث میں صحابہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اس لیے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی کو صحابی مانتے ہیں جو ہماری ارلیئر جو ڈیفینیشن ہم نے دی ہے اس میں وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ جس نے حضور کی زیارت کی حالت ایمان میں اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام کی تعلیمات پر باقی رہا. بھائی ظاہر ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا، حضور کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، حضور کے ساتھ بہت سی مہم میں حصہ لیا، تو لائق احترام ہے، لائق عزت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. جیسا کہ آپ نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ صحابہ کی یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ آخری دم تک ایمان پر رہے. جی بالکل. اگر وہ ایسے صحابی ہیں تو ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احترام بہت بہت بلند ہے، اور ہم یہ کہنے میں کیمرے کے سامنے بالکل ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. اگر انہوں نے اس پیرامیٹر پر وہ پورے اترتے ہیں، آپ خود سوچئے کہ حضور کے ساتھ مل کر کے اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا، حضور کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، حضور کے ساتھ بہت سی مہم کو سر کیا، تو وہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ احترام والی جماعت کہلانے کے لائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد انہی تعلیمات پر عمل پیرا وہ رہے، انہی تعلیمات پر عمل کیا جو کچھ حضور چھوڑ کے گئے تھے. جی بالکل ٹھیک. اب جس طرح پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا عباس، تو یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی جو اسلام کی تعلیمات پر ایمان پر باقی رہے، وہ ہمارے لیے صحابہ ہے اور لائق احترام بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہیں جب بات آتی ہے اسلام کی ڈیولپمنٹ کی یا اسلام کو آگے لے جانے میں کنٹریبیوشن کی،
تو کن صحابہ کا ہمیں زیادہ نام ملتا ہے اور انہوں نے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ بہت سے صحابہ ہیں ارلی دور کے صحابہ، یعنی سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ ارلی دور کے صحابہ کا ہے، مہاجرین و انصار میں سے. بالکل ارلی یعنی مہاجرین، اور مہاجرین میں سے بھی وہ کہ جنہوں نے اس دور میں اسلام کو قبول کیا جس وقت کوئی قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر بالکل مستند تاریخوں سے یہ ملتا ہے کہ شروع کے 1 سال گزر جانے کے باوجود صرف 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود. جی شروع میں، بالکل شروع میں. کون؟ اور جو تینوں گھر کے تھے حضور کے، حضرت خدیجہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زید، جن پر سب متفق ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کی منزلت کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی بہت بڑی منزلت. اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. مثلا ایک بہت ہی ارلی صحابی ہیں حضرت عمار. حضرت عمار بالکل شروع کے صحابیوں میں سے ہیں جن کی والد اور جن کے والدہ کو کفار نے قتل کیا. ان کے والد اور والدہ اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ ہیں، پہلے شہید اور شہیدہ ہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر صحابیہ میں ان کا شمار ہو. بالکل صحابیہ میں شمار ہے، پہلی شہید ہیں اسلام کی، پہلی شہید فیمیل صحابی ہے، بالکل فیمیل شہید ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور ان کی شہادت کا ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کرنے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے ان کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے زد و کوب کیا گیا دھوپ میں، اور ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو مارا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، اور اس کے بعد ان کے دونوں پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو 2 ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہکا دیا گیا. اس طرح سے ان کا پورا جسم 2 حصوں میں بٹ گیا. اس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی عظیم جو شہادت ہوئی ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اور اسی طرح تو انہی کے اور ان کے والد بھی شہید کیے گئے، اور انہی کی جو ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں حضرت عمار، جو نبی کے بہت بڑے صحابی کہ جن کی جو ہے وہ شہادت جنگ صفین میں ہوئی. حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لشکر شام سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. ایسے بہت سے صحابی ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے کہ جن لوگوں نے کیا. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن کس طرح رہا؟ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے، سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے مسلمانوں کے نمبرز میں اس وقت اضافہ کیا جب کوئی اسلام میں آنے کو تیار نہیں تھا. پھر انہوں نے اسلام کی وجہ سے سختیاں اٹھائیں، انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ پرزیکیوشن کا سامنا کیا، سیکریفائس کا سامنا کیا، اپنی جو ہے جسم کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے. پھر انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جو حبشہ کی طرف ہجرت کی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر مکے والی ہجرت کی ہے. تو ان کا کنٹریبیوشن اسلام میں بہت زیادہ ہے. تو ان کا ایمان بھی اتنا سخت تھا، اتنا پختہ تھا کہ انہیں دنیا کی دولتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. بالکل. تو یعنی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے عباس کہ جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی تو یہ ایک جو الفاظ جو بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے، یا میں یہ کہوں مس یوز ہوتا ہے، اسے ڈیٹیل میں سمجھنا، ان کی کوالٹیز کو سمجھنا، کنٹریبیوشن کو سمجھنا، سیکریفائس کو سمجھنا از امپورٹنٹ. بالکل. اور آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے تمہیدی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ اکثر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اہل بیت کو صحابہ کے اوپر ترجیح دیتے ہو، تو آگا اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجیح دینا ایک عجیب بات ہے. بھائی خود قدرت نے ترجیح دی ہے، خود رسول اسلام نے ترجیح دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. بھائی اہل بیت ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کا نمبر ہے. اسلام میں جو فہرست ہے، ترتیب ہے فضیلت کی، وہ یہ ہے کہ سب سے اوپر خود حضور کائنات ہے نا، خود رسول اسلام ہے. ان کی جو ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا سب کچھ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. بالکل فرسٹ. اس کے بعد وہ جو ان کی آل پاک ہے، وہ آل پاک جو ان کے راستے پر چلی، یہ بھی دھیان رہے. بالکل
میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ آل پاک جو ان کے راستے پر ہے وہ اہل بیت، وہ اہل بیت ہیں، وہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور ان کا بلند مرتبہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے، آیت تطہیر سے ثابت ہے، آیت مباہلہ سے ثابت ہے کہ جب یہ ہوا کہ سچوں کو جانا چاہیے جھوٹوں کے مقابلے پر تو یہی اہل بیت تھے جو گئے۔ اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صحابہ کا مرتبہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی مدد کی، جنہوں نے اسلام کی نصرت کی، جنہوں نے اسلام کے پھیلنے میں مدد کی، یہ ان کا مرتبہ کرونالوجی ہے جسے ہم فالو کرتے بالکل ہیں اور فالو کریں کرتے گے۔ ہیں، اور یہ صرف ہم نے فالو نہیں کی ہے، بہت لوگوں نے اور اکابر علماء اہل سنت نے اس کو کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے، اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے ایک لسٹ بنائی، جنہوں نے ایک لسٹ بنائی صحابہ کی، اور جب وہ ان کے بیٹے نے وہ لسٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بابا جان یہ کیسی لسٹ آپ نے بنائی ہے جس میں حضرت علی کو شامل نہیں کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب ہے ساری چیزوں کا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے صحابہ کی لسٹ بنائی ہے، حضرت علی تو اہل بیت میں شامل ہے۔ بے شک۔ اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کتابوں سے، بالکل ثابت ہے، میں اس کا ریفرنس دے سکتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، پوائنٹ ٹو بی ایڈڈ، کہ جیسا ترجیح دینے کی بات ہے کہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے مباہلہ میں اہل بیت کو لے کر گئے، صحابہ کو نہیں لے کر گئے۔ there was a clarity، شروعات سے ایک کلیئرٹی ہے جسے دیکھ کر ہمیں چلنا ہے، یہ آرڈر فالو کرنا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین کرام، ہم نے اس ایپیسوڈ میں کچھ اہم پوائنٹس پر نظر ڈالے۔ فرسٹ، کہ صحابہ کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے اور امت مسلمہ میں انہیں کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہم نے پائی کہ صحابہ اور تابعین کے درمیان جو ڈفرینس ہے اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کی کوالٹیز کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بہت ہی اہم بات ہم نے پیش کی کہ خود رسول اللہ نے اہل بیت کو صحابہ کے اوپر ترجیح دی ہے، تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کرونالوجی کو فالو کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر اس پروگرام سے متعلق آپ کا کوئی بھی سجیشن یا فیڈ بیک ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر۔ تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت، فی امان اللہ۔